السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 115 کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس تم جس طرف بھی اپنا رخ کرو گے، اپنا چہرہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اس طرف اللہ کا چہرہ بھی پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی بڑی وسعت والا، کشادگی والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ. شروع میں ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے ہو کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ شروع میں قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا. جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ایک تو مسلمانوں کو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے دیدار سے بھی محروم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تقریباً مدینہ منورہ کے اندر 16 سے 17 ماہ تک، 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی دل کے اندر، بلکہ آپ دعا بھی کرتے تھے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے بھی رہتے تھے کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ مسجد حرام ہو جاتا. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت اتارا. یہ آیت کیا ہے کہ تم کدھر بھی رک کر کے نماز پڑھو، مسجد و مشرق و مغرب ہی نہیں، جس سمت میں بھی تم اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، جس طرف بھی تم اپنا چہرہ کرو گے اللہ کا چہرہ تم وہاں پاؤ گے. تو میرے بھائیوں، یہ تو آیت مسلمانوں کے تسلی کے لیے نازل ہوئی. بعد میں یہ حکم جو خاص تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے وہی قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا. مسجد حرام خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا. لیکن اس آیت کا حکم عام جو ہے اب بھی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ قبلہ نہ معلوم ہونے کی صورت میں، یا پھر نفل نماز میں، یا سفر میں، یا حالت خوف میں اگر کوئی کسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے. میرے بھائیوں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اونٹ کا چہرہ جس طرف بھی ہوتا تھا وہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو یہ آیت جو منسوخ کے تعلق سے ہے، ابو عبیدہ قاسم بن سلام انہوں نے اپنے کتاب ناسخ منسوخ کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت وارد کی ہے کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلے منسوخ والی آیت ہے وہی یہ قبلے کا حکم کے تعلق سے، کہ مسلمانوں کا قبلہ جو پہلے بیت المقدس تھا، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر کے اس کو مسجد حرام کی طرف کر دیا. جب اللہ نے قبلے کو بدل دیا
تو اس وقت یہودی اور منافقین سب چلانے لگے، شور مچانے لگے. یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یہودی بڑے خوش تھے، لیکن اللہ نے جب قبلے کے چینجنگ کا بدلنے کا حکم دیا تو یہ منافق لوگ یہودی شور مچانے لگے، یہ ایسا کیوں ہوا، قبلہ کیوں بدلا گیا؟ ارے بھائی، نماز ہی اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہی عبادت کے لائق ہے. اللہ نے حکم دیا قبلہ چینج کرنے کا، تو جو عابد لوگ ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان کو اللہ کا فرمان بجا لانا چاہیے. جس طرف اللہ حکم دے اس کو مان لینا چاہیے. اس میں ہم یہ کیوں کہیں ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا، یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ یہودی اور منافق لوگ اس طرح کا شور مچانے لگے تھے، لیکن مسلمان جو تھے اور اس پر خوش ہوئے کہ چلو ہم جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا. حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو لوگوں نے سوال کیا کہ کس طرف رک کر کے دعا کریں، اس پر بھی سوال کیا کہ ہم دعا کریں تو کس طرف ہو کر کے دعا کریں. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رک کرو ادھر اللہ تعالیٰ کا چہرہ موجود. لیکن یہاں اس آیت کریمہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے ایک بات اور ذکر کیا ہے کہ اگر قبلہ نہ معلوم ہو، قبلہ نہ معلوم ہونے کی صورت میں اگر کوئی آدمی کسی طرف ہو کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں قبلہ معلوم ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس سلسلے میں امام ترمذی کی ایک حدیث نقل کیے ہیں. حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. رات کا وقت تھا، ہم ایک منزل پر اترے تو اندھیرا چھایا تھا، یعنی زیادہ اندھیرا تھا. تو اس میں مسلمانوں نے قبلہ ڈھونڈنا شروع کیا. رات کے اندھیرے میں آج کے زمانے کی طرح موبائل نہیں ہے، مشینیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں بھی رہو تو موبائل کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے آپ قبلہ معلوم کر سکتے ہو. تو مسلمانوں نے قبلہ معلوم کرنا شروع کیا رات کے اندھیرے میں. تو معلوم کر کے جو بھی ان کو لگا اس کی طرف انہوں نے ایک پتھر رکھ دیا تاکہ صبح کے اجالے میں پتہ چل سکے کہ ہم نے جو نماز پڑھی وہ قبلہ کی طرف تھا یا نہیں تھا. تو انہوں نے اس طریقے سے قبلہ معلوم کر کے پتھر رکھ کر کے نماز ادا کر لی. جب صبح میں روشنی ہوئی، اجالا ہوا، تو انہوں نے پتھر کی طرف دیکھا تو بعد میں پتہ چلا رہی تو قبلہ یہ صحیح نہیں، ہم نے غلط طرف رک کر کے نماز پڑھ لی ہے. اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا. یعنی اگر نماز نہیں ہوتی تو آپ دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے، لیکن قبلہ نہ معلوم ہونے کی صورت میں ویسا پڑھ لیے تو پھر نماز ادا ہو گئی. اسی بات کا ذکر یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ ابھی ہمارا قبلہ مغرب ہے نا. اللہ نے کہا مشرق ہو چاہے مغرب ہو چاہے دکن اتر کوئی بھی ہو، سارے جہت کا مالک اللہ. تم جس طرف بھی اپنا چہرہ کرو گے اللہ کا چہرہ وہاں ہے. لیکن اللہ کا چہرہ یہاں اس آیت کے اندر ثابت ہے. اللہ کا چہرہ جس طریقے سے ثابت ہے ہم اسی طریقے سے بیان کریں گے. یہ نہیں کہ جہاں دیکھو گے اللہ کا چہرہ وہاں ہر جگہ موجود. اللہ وہ الگ مسئلہ ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. وہ موقع کبھی آئے گا تو اس پر انشاءاللہ بحث کی جائے گی. لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کا چہرہ ہے. ختم وجہ اللہ، قرآن کی آیت ہے، تم اللہ کا چہرہ وہاں اللہ کا منہ پاؤ گے. تو ہم اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی کشادگی والا ہے، وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری باتیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.